يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل صدق الله العظيم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا ہی مہربان نہایت رحم والا۔ پچھلی آیتوں میں پروردگار عالم نے قرآن مجید کے انکار کرنے والوں کے تعلق سے وعید بیان فرمایا کہ جب ان لوگوں سے کہا جائے کہ تم دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے، اللہ کے دربار میں کھڑے کیے جاؤ گے، تو البتہ ضرور کہیں گے جو کہ کافر ہیں، جو کفر کر رہے ہیں، کہ یہ تو نری جادوگری کی باتیں ہیں، صاف الفاظ میں انکار کر دیتے ہیں اور جادو کہہ کر قرآن مجید کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالی جواباً ارشاد فرماتا ہے کہ اگر ان سے توبے کی توقع رکھتے ہوئے، توبے کی امید رکھتے ہوئے عذاب کو تھوڑی دیر کے لیے مؤخر کر دیا جاتا ہے تو یہ اس پر بھی مذاق اڑا کر کہتے ہیں کہ عذاب کو کون روک رکھ لیا اور عذاب ہم پر ابھی اس وقت میں کیوں نازل نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑے تاکیدی الفاظ میں بیان فرمایا، ابھی جلدی مچانے والوں، جب عذاب تم پر آ جائے گا اور عذاب کے گھیراؤ میں جب آ جاؤ گے تو کوئی تمہیں بچانے والا نہیں ہوگا، کہ جو کچھ کے مذاق کی باتیں چلتی ہیں اور اس وقت میں دھرے کی دھرے رہ جائیں۔ اور آج کی اللہ تبارک و تعالیٰ آیتوں میں بیان فرماتا ہے وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ۔ اور جب ہم مزہ چکھاتے ہیں انسان کو اپنی طرف سے مہربانی کا، کبھی اللہ تعالیٰ انسان پر مہربان ہوتا ہے، دیالو ہوتا ہے، اور اس کی مہربانی کا جب مزہ چکھاتے ہیں ثم نزعناہ منہ، پھر اس سے اس کی تکلیف کو دور کر دیتے ہیں، انہ لیئوس کفور، پھر تو ایک انسان بڑا ہی مایوس ہو جاتا ہے اور ناشکرا بن جاتا ہے۔ مہربانی آتی ہے، پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، شکر گزار بننے کے بجائے اللہ کا ناشکر بن جاتا ہے۔ وَلَئِنْ نَذَقْنَاهُ نَعْمَةً بَعْدَ ضَرَّاءٍ، اور جب ہم اسے چکھاتے ہیں نعمتوں کو، بعد ضراء مَسَّتْهُ، ان تکلیفوں کے بعد بھی جو اسے پہنچی ہیں، لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي، تو البتہ ضرور یہ کہہ اٹھتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میری ساری پریشانیاں خرابیاں مجھ سے دور ہو چکی ہیں، میرا نصیبہ بدل گیا ہے، اب تو خوشیوں کے دن آ گئے ہیں، انہ لفریح فخور، شیخیاں بتانے لگ جاتا ہے اور خوشیاں منانے میں مشغول ہو جاتا ہے۔ تکلیف پہنچی جب بھی متوجہ نہیں ہوتا، نعمتیں پہنچتی ہیں جب بھی اللہ کا شکر بجا نہیں لاتا، دونوں حالتوں کے اندر اللہ انسان کو آزماتا ہے۔ اس لیے ان جیسی آیتیں اس سے پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں، کئی مرتبے اللہ انسان کے نفسیات کو، اس کی طبیعت اور مزاج کو ان الفاظ کے اندر بیان کرتا ہے۔ تکلیف پہنچا کر دیکھتا ہے کہ شاید بندہ توبہ کرے، اس بہانے سے بندے کو معاف کر دیا جائے، اس وقت میں باویلا مچاتا ہے، مایوس ہو کر بیٹھ جاتا ہے، کافر بن جاتا ہے، دوسرے جگہ بھاگنے لگ جاتا ہے، شرک اور کفر کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، اور بسا اوقات جب یہ آزمائش کا زمانہ طویل پکڑ جاتا ہے تو اسلام کو سلام علیہ کر کے کافر ہی بن کر رہ جاتا ہے۔ اللہ سب کی حفاظت کرے۔ ایسے آزمائشیں تو سب کے اوپر آتی ہیں، چھوٹی چھوٹی بات پر بندہ اللہ تعالی سے ناراض ہو جانا،
حتیٰ کہ زمانے سے مسلمان رہا، اس میں کچھ بھی نہیں ہوا، آج نصرانی بن گیا، عیسائی بن گیا، قرآن پڑھتا رہا، نعوذ باللہ، اس زمانے میں کچھ بھی نہیں ہوا، آج یہ دوسری کتاب پکڑ کر کلیسا کے اندر جا رہا تو بہت ہی مزہ آ رہا، اور جو سمجھا جاتا ہے وہ کام پورا ہوتے جا رہا ہے۔ یہ سارے چیزوں کو لے کر جو شیطانی بہکاوے ہیں، اچھا خاصا مسلمان اللہ صرف توبے کی توفیق دینے بہانہ بنا کر اس پر کچھ بیماریاں لاتا ہے، کچھ مصیبتیں لاتا ہے، استقامت کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کرنے کے بجائے ایک آدھ دن کے اندر مایوس ہو جاتا ہے۔ وہی پہلی آیت میں فرمایا انہ لیئوس، مایوس بن جاتا ہے، تو اللہ ہماری نہیں سنے گا۔ کفور، اور جیسے ہی مایوسی آ جاتی نا، لازمی نتیجہ ناشکرا بن جاتا ہے، حناف شناف پکنے لگتا ہے، اور اگر مرتد بھی نہیں ہوتا تو اپنے الفاظ کی وجہ سے بعض اوقات میں جیسا کہ فقہ کے مسائل میں کافر ضرور بن جاتا ہے اور بندے کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ تو ان ساری چیزوں کے اندر اللہ یہ جو بار بار بیان کرتا ہے کہ بندے کی طبیعت ایسی ہوتی ہے کہ اگر اسے نعمتیں دی جائیں تو اس وقت میں شیخیاں پکارنے لگ جاتا ہے۔ کتنے بہترین الفاظ میں اللہ انسان کی طبیعت بیان کرتا ہے، انہ لفرح فخور، خوشیوں میں مشغول ہو کر شکر گزارنے کے بجائے، شاکر ہونے کے بجائے کیا فرمائے، فخور، شیخیاں پکارنے لگتا ہے۔ یعنی جو ہمارے الفاظ میں بولتے نا، اپنا ٹھپو ابا جانا، اپنے منہ میاں مٹھو بن جانا کہ میں نے یوں کر لیا تو میرا معاملہ ایسا ہو گیا، میں نے برابر کے موقع پر صحیح وقت پر صحیح ڈیسیشن لے لیا جس کی وجہ سے میری دکان چل پڑی، میرا نام ہو گیا، اور دوسروں کو دیکھ کر میں یہ صحیح ڈھنگ سے کام نہیں کرنے والے، میں صحیح ڈھنگ سے کام کر لیا، برابر وقت پر میں اپنے بچوں کی تربیت کر لیا، برابر وقت پر میں اپنا یہ کر لیا۔ اللہ کے تعلق سے ایک لفظ نہیں کہے گا اللہ کا فضل ہے، میں گیا خدا انسان ہوں، اللہ نے مجھے مقام و مرتبہ عطا فرمایا، کھانا دیا، پانی دیا، عزت کی زندگی عطا کیا، کبھی الحمدللہ نہیں کہے گا، کبھی سبحان اللہ نہیں بولے گا۔ اللہ خود بولتا ہے، ہماری بات تھوڑی، انہو کہ بے شک یہ بندہ، جبکہ اللہ سارے پریشانیوں کو اس سے دور کر دیتا ہے، رفع دفع کر دیتا ہے، اور بالکل اسے دودھ کا دھلا بنا کر اچھی زندگی دے دیتا ہے۔ اب تک تو چلو بڑی پریشانیوں کے اندر زندگی گزارا، آج ذرا سانس لینے کا ٹائم دیں گے، پھر کسی موقع پر آزما کر کے توبے کی طرف بلائے گی، اسے کان پکڑ کر پھر ایک مرتبہ، دوسرے مرتبہ، تیسرے مرتبہ مروڑ کر اللہ کی طرف متوجہ ہونے دیں گے، چونکہ اللہ جانتا ہے کہ اس کی عمر ابھی باقی ہے، ایک مرتبہ آزمایا نہیں آیا تو پھر سے اللہ تعالیٰ اس کے طرف مہربانی کی نظر فرماتا ہے اور کہتا ہے کہ لَيَقُولُنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي، کیا کہتا ہے کہ آج سے میری اپنی ساری پریشانیاں دور ہو گئے۔ کیسے دور ہو گئی؟ فال کھلایا اس کے اندر، میرے نچھتر دیکھ کر بتانے والے نے بتا دیا کہ اگلے سال مارچ تک میرا یہ معاملہ ایسا ہی چلے گا، مارچ کا مہینہ گزر گیا، اپریل آ گیا، میرا نصیبہ کھل گیا۔ یہ جو کافرانہ کلمات ہیں، پر جس کی وجہ سے کہ اللہ ایک مارچ کے مہینے تک یا اگلے سال تک اسے آزمائشوں میں اس لیے نہیں رکھا کہ شنی گرہ کے تعلق سے یا شکر گرہ کے تعلق سے یا کجڑو کے تعلق سے یعنی تو مشتری کے تعلق سے اپنا عقیدہ بنا کر رکھے کہ میرا اپنا ستارہ حبوط میں چلتا ہے، بکریم میں چلتا ہے، اب میرا ڈیولپمنٹ نہیں ہوگا، میں کوئی کام نہیں کر پاؤں گا۔ ان باتوں کے اندر مبتلا ہو کر پھر اللہ جتنے وقت کے لیے آزماتا ہے نا، دنیا چاہے کچھ بھی کوشش کر لو، فوراً اللہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اس کے اوپر کی آزمائشوں کا طوف اٹھا دو اور بندے کو فری کر دو۔ اور بندہ جیسے ہی فری ہو جاتا ہے نا، اب انگلی کے اندر جو انگوٹھی پہن کے رکھتا ہے نا اپنے ستارے کے مطابق، اور جو کوئی بھی پتھر پہن لیتا ہے اور اسے بوسہ دے کے کہتا ہے واہ بس یہ تو اس کا کمال ہو گیا جو انگوٹھی پہن لیا، آج سے میری ساری پریشانیاں رفو چکر ہو گئی۔ انہ لفریح فخور، خوشیاں مناتا ہے، آپے سے باہر ہو جاتا ہے، زمین پر نہیں چلتا، ہواؤں میں اڑنے لگتا ہے۔ فخور کیا کہا؟ شیخیاں بکھارنے لگتا ہے کہ اپنی پڑھائی اپنا بڑپن بنانے لگتا ہے کہ لوگ اس کی تعریف کرتے
تو اس تعریف کے اندر اللہ کی تعریف بھول جاتا ہے. الا الذین صبروا وعملوا الصالحات اولئک لهم مغفرۃ واجر کبیر. اب یہ ہمارے لیے اللہ کا وعدہ ہے. اللہ اس قرآن کے صدقے تو فعل میں ہم تمام لوگوں کو یہ بشارت کا مستحق بنا دے. جو اللہ مستثنا کر کر ایکسپٹ کر کر جو ہم لوگوں کے تعلق سے بیان کرتا ہے الا الذین، مگر وہ لوگ جو ایمان صبر کرے. اللہ نے آزمائش کے اندر مبتلا کی، اللہ کی آزمائشیں آئے، پھر یہ لوگ صبر کیے. صبر کا مطلب کیا ہے؟ خلاف طبیعت پر آدمی متحمل مزاج بن کر اپنے زبان سے اپنے ہاتھ سے اس کے خلاف کچھ بھی نہیں بولنا، کچھ بھی نہیں کرنا. ایک لفظ کے اندر اگر بولا جائے تو صبر کا مطلب ہے جو ہم چاہتے ہیں اس کے خلاف ہمارے سامنے کوئی کام ہوتا ہے، جب بھی اس کام کو، اس عمل کو اسی طریقے قبول کیا جائے جس طرح اگر ہمارے موافقت میں ہو جاتا. لڑکا امتحان لکھتا ہے، یہ سوچ کر لکھتا ہے کہ میرا رزلٹ نکلے گا اور جب بھی نکلے گا تو کامیابی والا رزلٹ نکلے گا، مجھے ناکامی کا منہ دیکھنا نہیں پڑے گا. ہر ایک اسی امید سے امتحان لکھتا ہے. اور جب اچھا رزلٹ آتا ہے، پہلے درجے کے اندر فرسٹ کلاس میں کامیاب ہوتا ہے تو ناراض ہوگا کہ خوش ہوگا؟ یقیناً خوشیاں منائے گا، خوش ہوگا. سب کے اندر مل کر خوشیاں بانٹے گا، ٹریٹ بھی دے گا، کھلائے گا پلائے گا، موج مستی کرے گا. یہ تو موافق طبیعت کی بات ہو گئی. خلاف طبیعت کی بات کیا ہوئی کہ جیسے امید رکھا اس کے برخلاف تھرڈ کلاس کے اندر بھی پاس نہیں ہوا بلکہ 0 نمبر آئے، بالکل بری طرح فیل ہو گیا، ناکام ہو گیا، کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہا. اور ماں باپ بھی ناراض ہے، دوست احباب بھی ناراض ہے اور خود کا دل بھی کھٹا ہو گیا. اور ایسے وقت میں انسان کی ایک طبیعت ہوتی ہے، ہم انسان ہیں کہ یقیناً ہمارا دل اندر سے بیٹھ جاتا ہے، اپسیٹ ہو جاتے ہیں، ڈپریس ہو جاتے ہیں. اور ایسے موقع پر کہ اس چیز کو بھی من جانب اللہ والقدر خیرہ و شرہ سمجھ کر، جبکہ اپنی کوشش میں کوئی کسر اٹھا کے نہ رکھا ہو، پوری جان توڑ کوشش بھی کیا اور اس کے باوجود بھی رزلٹ اس کا اچھا نہیں نکلا. اپسیٹ ہونا ایک انسانی فطرت کا تقاضا ہے، درد ہونا انسان کی طبیعت کا ایک خاصہ ہے، مگر اس کے رو کے اندر تنکے کی طرح بیٹھ جانا، زبان میں جو آیا وہ بول دینا اور جو ہاتھ میں آیا وہ کر دینا، یہ خلاف صبر ہے. صبر کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت میں بھی، اس اپسیٹ کے موقع پر بھی، اس ڈپریشن کے موقع پر بھی، اس دباؤ اور تناؤ کے زمانے میں بھی بندہ اپنے آپ کو سنبھال کر اس چیز کو اپنی طبیعت بنانا، اسے موافقت میں لینا، اسے مثبت پہلو سے قبول کر لینا، اسی کا نام صبر کہلاتا ہے. اور منطق کی کتابوں میں اس کا ڈیفینیشن اسی طرح لکھا جاتا ہے. صبر نیگیٹو نہیں، صبر اللہ تعالیٰ پازیٹو. اللہ بھلا یہ کیوں کہے گا کہ میں تجھے تھپڑ ماروں گا پھر بھی ہنسنا؟ نیگیٹو معنی نہیں ہے صبر کا. صبر کا مطلب یہ ہے خوشیوں کے اندر جس طرح ہنستا ہے، مشکلات کے اندر بھی ہنسنے کی طبیعت بنانا، اسے بھی پازیٹو لینا، اسی کا نام صبر ہے. شکایت کا مطلب کیا ہے؟ پریشانی آئی تو بندہ فریاد کرنا، واویلا مچانا، شور و ہلہ مچانا، زبان میں جو آتا ہے وہ کہنا، حتیٰ کہ گالی گلوچ مت دینا ہے، شکوے شکایت ہے جو بندے کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیتے ہیں اور کہاں سے کہاں تک گرا دیتے ہیں. صبر کرنے والا شکایت نہیں کرتا اور شکایت کرنے والے کے ہاں صبر نہیں رہتا. جیسے ایک دن ہوتا ہے رات دونوں ایک جگہ جمع نہیں ہوتے، اسی طرح شکایت کرنے والے کے ہاں صبر نہیں رہتا اور صبر کرنے والے کے زبان پر شکوہ شکایت نہیں ہوتے. فرمایا کہ جب اس سے برائیاں دور ہو جاتی ہیں، لَيَقُولَنَّ ذَهَبَتْ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، مگر وہ لوگ جو صبر کرتے ہیں، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور ایسے موقع پر بھی نیک اعمال جیسے پچھلے دنوں میں کرتے تھے اور آج بھی کر رہے ہیں، اس کے اندر کوئی کمی نہیں ہوگی. پہلے بھی خیرات کرتا تھا کہ اللہ اس کی وجہ سے مجھے امتحان میں پاس کرا دے، فیل کا رزلٹ نکلا، اس وقت کے اندر اب یہ ناراض ہو کر خیرات کرنا نہیں چھوڑے گا، پھر بھی اسی جذبے کے ساتھ خیرات کرے گا کہ اللہ نے مجھے ناکام کیا،
نہ جانے کون سی تربیت کے لیے کیا، مجھے تو ہر حال میں اللہ کو راضی کرنا، وہ یہ سوچ کر پھر بھی اللہ کے راستے کے اندر خیرات کرے گا۔ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، صبر بھی کرتا ہے، اور پرانی زندگی میں جو نیک اعمال کرتا تھا اس کے اندر کوئی کمی بھی نہیں کرتا ہے۔ اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، لہم، ان کے لیے ہے، مغفرۃ، اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور بخشش، واجر کبیر، بہت بڑا معاوضہ اور بدلہ اور ثواب ہے، بہت بڑا اجر کبیر۔ اور یہ کبیر کے اندر اللہ کیا چھپا کے رکھا ہے اللہ بہتر جانتا ہے۔ اللہ جو آزمائشوں کے اندر ہم لوگوں کو مبتلا کرتا ہے، آئے دن کسی نہ کسی پریشانی کے اندر ہم تمام کے تمام رہتے ہیں، کوئی نہ کوئی ٹینشن رہتا ہے، چھوٹا سا دھکا ضرور لگ جاتا ہے اور بندہ اس وقت میں اپسیٹ ہو جاتا ہے۔ اور بچے تو بالکل واویلا مچاتے تھے، اور ذرا عمر دراز لوگ ہیں کہ اپنے دل کے اوپر اس بوجھ کو لے کر کم سے کم ان کے تائور بدل جاتے ہیں، چہرے کی ہنسی نکل جاتی ہے، اڑ جاتی۔ ان سارے حالات کے اندر جو چھوٹی بڑی آزمائش ہو یا بہت بڑی آزمائش ہو، جیسی کچھ بھی ہو، اللہ خوشخبری دیتا ہے وہ لوگ جو ایسے موقع پر فریح فخور بننے کے بجائے، شیخیاں بگارنے کے بجائے، یا پھر نہیں تو اپنے خوشیوں کے اندر اللہ کو بھلا دینے کے بجائے، ناشکرہ بن جانے کے بجائے صبر بھی کرتے ہیں اور نیکیاں بھی کرتے ہیں، تو ایسے بندوں کے لیے اللہ نے دو وعدے فرمائے، دو خوشخبریاں سنائیں۔ ایسا بندہ جب کبھی اللہ سے معافی مانگتا نا، اللہ کہتا ہے کہ اللہ اسے معاف کر دے گا۔ پریشانیوں کے اندر صبر کیا اور مثبت پہلو سے لیا، پازیٹیو ایکسپٹ کیا، پرانے جو کام کر رہا تھا برابر کیا، جیسے نمازیں پڑھ رہا تھا، جس دل جمعی کے ساتھ پڑھ رہا تھا، آج بھی اسی طرح پڑھ رہا ہے، اور جبکہ وہ فیل ہو گیا پھر بھی اسی دل جمعی کے ساتھ دل لگا کر نمازیں پڑھتا ہے۔ اور کہیں کسی جگہ اپلیکیشن لے کر گیا ملازمت اور نوکری کے لیے، پھر ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا، دل کھٹا ہو گیا، بڑے دل کے اوپر چھریاں چل گئی، بڑی امید کے ساتھ گیا۔ دوسرا اس جگہ ہائیلی ریکمنڈیڈ کوئی کینڈیڈیٹ آیا اور اس کی جگہ وہ لے کر چلا گیا، وہ بندہ قابل اور بالکل لائق بننے کے باوجود بھی غریب گھر کا بندہ ہونے کی وجہ سے بالکل منہ لٹکا کر واپس آنا پڑا، واپس آ گیا۔ اور ایسے موقع پر کوئی خالہ، کوئی نانی جان، کوئی دادی جان یہ نہیں کہے گی کب سے تو نمازیں پڑھتا ہے، اللہ تیرا منہ کب دیکھے گا، نعوذ باللہ۔ یہ نمازیں پڑھنے کو، نوکری ملنے کو کوئی بھی تعلق نہیں، یہ نمازیں پڑھنا، نمازیں پڑھنے کی وجہ سے نوکری مل جانا، حج بیت اللہ کرنے کی وجہ سے گھر میں شادیاں ہو جانا، تہجد پڑھنے کی وجہ سے گھر بن جانا، گھر بنانے کے لیے تہجد نہیں پڑھیں گے۔ اور جنت کے تعلق سے تو امام رومی رحمہ اللہ نے بڑی بہترین بات کہی تھی، جو کئی مرتبہ آپ حضرات سن چکے ہیں، کہ جو بندہ دنیا کی بات چھوڑو تو یہ لوگ تو دنیا کو سنڈاس میں نہیں سمجھتے، آخرت ان کے نظر میں ہوتی ہے، تو یہ جو بھی کہیں گے نا تو آخرت کی بات کہیں گے کہ آخرت میں جنت کا طلبگار بن کر جو بھی عبادت کرتا نا، ہمارے نظر کے اندر یہ آدمی مخنث ہوتا ہے، یہ جڑا کہلاتا ہے صوفیہ کے ہاں، کہ جنت کے حرص کے اندر کام کرے، اور ان کی نظر یہ ہوتی ہے نہ جنت ہے نہ جہنم ہے، آخرت کی کوئی حساب و کتاب کی فکر نہیں، جیسے ہم 11ویں بارے میں پڑھ چکے ہیں، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ آخرت کا فکر، نہ دنیا کا فکر، نہ آخرت کا غم، نہ دنیا کا غم، پھر کون سا غم اس کے اندر اتنے میں جا رہے ہیں، اے اللہ تو ہمیں کب نظر آ جائے گا۔ شوق لقاء، اللہ سے ملنے اور ملاقات کرنے کا جو عشق کا بھوت اور جنون ان کے اپنے دلوں کے اوپر، دماغ کے اوپر چھایا ہوا ہے، سوار ہے، جادو کی طرح ان کے اپنے اوپر عشق کا جادو ہو گیا ہے، فسوں چڑھ گیا ہے، اور اس کے اندر یہ لوگ نہ جنت کے طلبگار ہوتے ہیں نہ جہنم کے طلبگار ہوتے ہیں۔ شریعت کے اندر جتنی دعائیں وہ اس لیے مانگتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تلقین فرمائی، تاکید فرمائی، متشرع ہونے کے بعد ہی آدمی ولی بنتا ہے، شریعت پر عمل کیے بغیر کوئی ولی نہیں بن جاتا۔ یہ جو مدارج کو طے کرتے 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 جو وہ آخری درجے کو پہنچ جاتا نا، پھر اس وقت کے اندر اس کی نظر صرف
ذات باری تعالیٰ ہی کی طرف ٹکٹکی باندھے رہتی ہے، اس سے پرے ہٹ کر نہ جبریل علیہ السلام کو دیکھتا ہے، نہ میکائیل کو دیکھتا ہے، نہ جنت کی حوروں کو دیکھتا ہے۔ اسے اللہ کا جمال چاہیے، حور کے جمال سے وہ کبھی کا مستغنی اور بے نیاز ہو چکا ہوتا ہے۔ حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، جو ہمارے ہندوستان کے بہت بڑے اولیاء کرام میں سے ہیں، اللہ ان کے نقش قدم پر چلنے کی ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے۔ اس ملک کے اندر حضرت نے بہت بڑا کام کیا، اسلام کو پھیلایا۔ ہمارے باپ دادے ان کی محنتوں کی وجہ سے مسلمان ہوئے، ورنہ یہ کوئی عربستان نہیں تھا، ہندوستان تھا، اور آج بھی ہندوستان ہے۔ ان بزرگان اعزاز کی محنتوں کی وجہ سے ہمارے فرقوں کے اندر نہ جانے کون اسلام قبول کیے اہل اللہ کے ہاتھ پر۔ تو یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے نا، ہمارے باپ دادے اولیاء اکرام کے تو شاگرد ہوں گے، ورنہ کون غیر مسلمان ہوگا جو ان لوگوں کو کلمہ پڑھایا ہوگا؟ مسلمان ہی تو کلمہ پڑھائے گا نا۔ تو آج کے مسلمان تھوڑی تھے اس زمانے کے اندر، جیسے ہمارا سلسلہ چلتے 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 اگر 200 سال 300 سال 400 سال کے اگر ہم قدیم مسلمان ہیں تو پھر اندازہ لگائیں کہ اس زمانے کے اندر جو 500 600 700 سال پہلے جب خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان میں تشریف لے آئے تو ان اساتذہ اکرام، ان علماء اعظام، ان اولیاء اکرام کے ہاتھوں پر بیعت کر کر اسلام لانے والے ہمارے فرقوں میں ہمارے دادے کتنے خوش نصیب ہوں گے کہ جن کی نسلوں کے اندر اللہ ہم لوگوں کو پیدا فرمایا۔ آج ہمارے پاس اس کی کوئی قدر اور قیمت نہیں ہے۔ تو یہ حضرات ہمارے ملک میں آئے، کافی محنتیں کی۔ تو خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ کہ ان کے اپنے جو خاص شاگرد تھے، ہم تمام جانتے ہیں خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں۔ یہ اجمیر میں رہتے تھے اور یہ حضرت دلی کے اندر رہتے تھے۔ اکثر حضرت کاکی رحمۃ اللہ علیہ اجمیری رحمہ اللہ کے ہاں ملنے اور آپ کے خانقاہ کے اندر تربیت حاصل کرنے، فیض پانے کے لیے جاتے ہیں۔ یہ تو عام بات ہے کہ شاگرد استاذ کے ہاں جاتا۔ ایک مرتبہ ایسے ہوا کہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمہ اللہ، ان کو شاگرد کی بڑی یاد آ گئی، اور خلاف معمول اس وقت میں شاگرد ان کے پاس آنے کا وقت نہیں تھا، وہ موقع نہیں تھا۔ تو حضرت نے ایک یہ طے کیا، ارادہ کیا کہ چلو شاگرد کی بڑی یاد آتی ہے، میں خود چل کر حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ سے مل آتا ہوں۔ تو ان کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا کہ شیخ کو یاد آتی ہے تو شیخ اجمیر سے سفر کر کر دلی آ رہے ہیں۔ اس سے ہمیں اس بات کا اندازہ ہوگا کہ شاگرد کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا استاذ کی نظر میں۔ بھائی چٹھی لکھ کر بلانے کے بجائے، شاگرد کو بھیج کر بلانے کے بجائے، اس عمر کے اندر پیدل وہاں سے سفر کر کے دلی نکل کے آ رہے ہیں۔ اور جیسے دلی پہنچے حضرت بڑے متعجب ہو گئے، اور حضرت کیا کرنا ان کے سمجھ میں نہیں آیا کہ ان کے خانقاہ کے اندر خواجہ کا حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمہ اللہ تشریف لے آئے، اور اور بڑے مزے کی باتیں ہوئی، ان کے اپنے لائے جو کچھ کی بات و نصیحت کی باتیں ہو رہی تھی، حضرت نے بڑی ان کی خدمت کی اور حضرت بھی بڑے خوش ہو گئے۔ اور جانے سے پہلے دیکھیں کہ یہ کونے کے اندر بس ایک اللہ کا بندہ، وہ اللہ ضرب لگاتے بیٹھا ہوا ہے۔ حضرت نے اسے دیکھا اور فوراً اپنے شاگرد حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمہ اللہ کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگے، تم اسے کب تک چلاؤ گے؟ اب تو اس کی طرف توجہ کرو، کب سے جل بن رہا ہے اللہ کا بندہ؟ جانتے ہی یہ کون ہے جو وہ کونے کے اندر بیٹھ کر جل بن رہا تھا؟ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمہ اللہ، یہ وہ اللہ کرتے ہوئے کونے کے اندر بیٹھے ہیں۔ حضرت اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی نظر پڑی تو حضرت اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ جو ان کے شیخ ہیں ان سے فرمایا کہ اس کے طرف ذرا مہربانی کی نظر تو کر لے، اور کب تک اسے بٹھائے رکھے گا؟ حضرت نے فرمایا کہ جب آپ یہاں تشریف لائے تو آپ ایک نظر ڈال لیں، آپ ہی ایک نظر ڈال لیں، پھر آپ کے حکم کے اوپر میں آمنا سلمنا کہہ کر عمل کروں گا۔ حضرت ان کو قریب بلائے، فرید الدین گنج شکر رحمہ اللہ،
اور بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے خدمت میں ان کی تربیت میں زمانے سے ذکر اور فکر کر رہے ہیں، ریاضتیں اور مجاہدے کر رہے ہیں، توجہ ڈالی جاتی ہے اور توجہ کے باقاعدہ وہ مبذول اور متوجہ ہو کر اسے قبول کر رہے ہیں۔ یہ دلوں کی طرف کی اور یہ دلوں کے جانب سے ایک بات ہوتی ہے توجہ کا ڈالنا، آنکھیں بند کر کر ایک شیخ اپنے مرید کے دلوں کے اوپر توجہ ڈالتا ہے، اور جس کی وجہ سے متوجہ ہونے کی قابلیت اگر ہوتی ہے تو شاگرد متوجہ ہوتا ہے اور اس کے اوپر وہ اللہ تعالیٰ کے انوار اور تجلیات کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ تو اس کیفیت کے حد تک پہنچنے کے بعد میں حضرت نے دیکھا کہ ان کے اپنے حال کو دیکھ کر فرمایا کہ اسے کب تک جلائے گا، یہ تو جل بھن رہا ہے، اس کی طرف مہربانی کر۔ فرمایا کہ آپ ذرا پہلے توجہ کر لیں، بعد میں آپ کے حکم کی تعمیل کروں گا۔ حضرت اسے قریب بلائے اور کہنے کے بعد میں وہ جب وہ تشریف لے آئے، کھڑا کیا اور پھر حضرت نے ان کو معانقہ کیا۔ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کو سینے سے لگایا۔ اپنے ملفوظات کے اندر گنج شکر فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں، زندگی کے اندر میں نے اس کی چاشنی کو کبھی نہیں بھلایا، جو مٹھاس ایمان کا میرے سینے کے اندر منتقل ہو گیا، میری دعاؤں کے اندر، میرے نمازوں کے اندر، زندگی کے اندر وہ مٹھاس نہیں گئی، میں بھلا نہیں سکا۔ اور جس وقت میں یہ کتاب لکھ رہا ہوں، ملفوظ لکھ رہا ہوں، حضرت کے سینے سے حضرت نے بڑے مہربانی سے میرے سینے کے اندر اللہ کے جو ایمان کی چاشنی کو اور حلاوت کو منتقل کیا، آج بھی میں اسے باقاعدہ طور پر اپنے سراہی کے اندر پا رہا ہوں۔ ایک عجیب قسم کی ایک لہر، ایک ٹھنڈا پن، ایک مٹھاس میرے اپنے سینے کے اندر منتقل ہو گیا۔ اور جیسے ہی ان کو چھوڑا، حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میرا یہی ارادہ تھا جو اللہ آپ کو یہاں بلا کے لایا، میں یہی اللہ سے دعا کر رہا تھا کہ اسے خلافت آپ کے ہاتھوں سے دے دوں کہ اتنے مرتبے کو پہنچ چکا ہے۔ حضرت مسکرائے۔ یہ سب اندرونی ایک باتیں، ایک سلسلہ ہے جو چلتا ہے، اللہ ان کو وہاں سے چلایا، یہاں پہنچایا، ان کی نظر ان کے اوپر پڑ گئی۔ تو ایک سلسلہ ہے اولیاء کرام کا کہ جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے اپنے اس ملک کے اندر بڑی مہربانی کا معاملہ فرمایا، مدارس عربیہ کو قائم فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے مواقع پر، آزمائشوں پر صبر کرنے والوں کو دو باتوں کی خوشخبری سناتا ہے۔ اولئک لہم مغفرہ، جب ایسا بندہ کہ مشکل موقعوں کے اوپر اف بھی نہیں کیے بغیر